ارض مقدس، حرم اقصی، مقدس سرزمین، نبیوں کی سرزمین، انبیاء کی سرزمین، بابرکت سرزمین، شام جس کا علاقہ فلسطین ہے، مقبوضہ بیت المقدس کا علاقہ، اس پر ایک صدی کے قریب ہونے کو ہے دنیا کی شیطان ترین قوم، بدترین قوم، جن پر اللہ نے پھٹکار فرمائی، جن پر اللہ نے محتاجی کی مہر لگائی، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ۔ اللہ نے فرمایا میں نے ذلت کی اور محتاجی کی ان کے اوپر مہر لگائی ہے، اور اللہ کا غضب ان کے اوپر رہے گا۔ جب ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں اور غیر المغضوب کہتے ہیں تو اس سے مراد بھی یہی راندہ درگاہ قوم ہے جن کو یہودی کہا جاتا ہے، بنی اسرائیلی کہا جاتا ہے، جنہوں نے پوری دنیا میں انسانیت کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں، پوری دنیا جن کی شرارتوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ پھٹکاری ہوئی یہ قوم سب سے زیادہ یہ مسلمانوں کی دشمن ہے، اللہ اور اس کے رسول کی دشمن ہے۔ اس وقت دنیا میں جہاں کہیں فساد ہے، شر ہے، اور کوئی بڑی یا چھوٹی بدکاری، برائی اور گناہ اور جرم بلکہ جرائم ہیں تو ان کے پیچھے اسی بدبخت قوم کا ہاتھ ہے۔ دنیا میں عریانی انہوں نے پھیلائی، دنیا میں برائیاں انہوں نے پھیلائی، اور اپنی ان کی جو اپنی تاریخ اول، عہد اول ہے، اس میں ان کے آباء و اجداد نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیا، یقتلون النبیین بغیر الحق۔ اور یہی وہ قوم تھی جن کے اوپر اللہ کے کئی عذاب آئے، یہی وہ قوم تھی کہ ان کے بعض کافروں اور بدبختوں پر اللہ نے یہ عذاب نازل کیا کہ ان کی شکلیں ہی اللہ نے تبدیل کر دی۔ کونوا قردۃ خاسئین، اللہ نے ان کو کتے اور سور بنا دیا، بندر اور سور بنا دیا۔ یہی وہ قوم تھی جن کے اندر سے صرف چند لوگ ہی راہ راست پر چلے، باقی ان کی اکثریت ہر زمانے میں نافرمان ثابت ہوئی، ٹیڑھی ثابت ہوئی۔ اور پھر انہوں نے امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا۔ بنی اسرائیل کے اندر کئی نبیوں کی لعنتیں انہوں نے حاصل کی، ملعون قوم یہ کہلائی۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں بھی بہت تھوڑے لوگ ان میں سے اسلام لائے، اکثریت ان میں کافر رہے، اسلام کے دشمن بنے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان پر لعنت فرمائی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے،
مسلمانوں کے اندر انہوں نے منافقین کا ایک گروہ پیدا کیا۔ عبداللہ ابن ابی جیسا منافق یہودی تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو بہت مرتبہ دھوکے دیے اور ان کو ستایا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عبداللہ ابن سبا یمن کا یہودی تھا جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قتل کرایا اور 70,000 کے قریب مسلمانوں کے قتل عام کا وہ سبب بنا۔ اس طرح سے ہر زمانے میں انہوں نے اسلام کے خلاف اپنی ریشہ دوانیاں دکھائی اور بڑھ چڑھ کر ان لوگوں نے مخالفتیں کی۔ یہ دھتکاری ہوئی قوم، ذلیل قوم آج ہمارے اس زمانے میں ہمارے فلسطینی بھائیوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ آج نہیں، تقریباً پون صدی ہو گئی مسلمانوں کے خون کی ہولیاں کھیل رہے ہیں۔ نہ ان کو انسانیت کی پاسداری ہے، نہ ان کو بچوں پر رحم آتا ہے، نہ ان کو عورتوں پر رحم آتا ہے، نہ ان کو بوڑھوں پر رحم آتا ہے، نہ ان کو امن کے دائی اور صلح کے دائی اور اللہ کی رحمت کو پھیلانے والے علماء کو یہ قتل کرتے ہیں، نہ ان پر ان کو رحم آتا ہے۔ اور اللہ کے گھر، مقدس گھر مسجد اقصی میں یہ بدمعاش شراب کی محفلیں لگاتے ہیں، ناچ گانے کرتے ہیں اور اللہ کے گھر مسجد اقصی کی عزت کو پامال کرتے ہیں، اور وہاں نماز پڑھنے والے مسلمانوں کو، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، ان کو وہاں عبادت نہیں کرنے دیتے۔ اور آج 10-12 دن کے قریب ہو گئے جو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کی، جو تاریخ انہوں نے دہرائی ہے، جو انہوں نے خون کا کھیل کھیلا ہے، اب پوری دنیا اس پر کڑ رہی ہے، چاہے مسلمان ممالک ہیں یا غیر مسلم ممالک۔ اب وہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ شرارتی ٹولہ ہے، یہ دنیا کے لیے خطرہ ہے، دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے، ہر انسان کے لیے خطرہ ہے، اس پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے، اس کا وجود اس پوری دنیا کے لیے ایک ناسور بن چکا ہے۔ جب تک یہ ذلیل قوم موجود ہے دنیا میں تو دنیا میں اسی طرح فساد برپا رہے گا۔ انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نازل کریں گے، دجال دنیا کے اوپر چھا چکا ہوگا اور یہ یہودی سارے دجال کو اپنا خدا مان چکے ہوں گے اور اس دجال کافر کے ساتھ مل کر دنیا میں تباہی پھیلا رہے ہوں گے، دنیا کو تباہ کر رہے ہوں گے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور آ کر دجال کو قتل کریں گے تو پھر یہ یہودی بھاگیں گے اور چھپیں گے۔ اللہ نے قرآن میں بھی فرما دیا کہ ایک وقت آئے گا تم سب کو میں اکٹھا کروں گا اور تم اپنی قتل گاہ میں آ کر اکٹھے ہو جاؤ گے، اور احادیث میں آتا ہے وہیں تمہارا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ تو اللہ جل جلالہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے۔ آمین۔ یہ بات 10 12 15 دن جو دردناک خبریں آ رہی ہیں، روزانہ کی بنیاد پر جو خبریں آ رہی ہیں، اور پھر جو آج سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا پر جو ویڈیوز جاری ہو رہی ہے، معصوم بچوں کے ٹکڑے ٹکڑے اور معصوم بچوں کے وہ دردناک لاشیں
اور بچوں اور بچیوں کے تڑپتے ہوئے لاشیں دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ 57 اسلامی ممالک ہیں جو ہر طرح کے وسائل سے مالا مال ہے، جن میں بالخصوص عرب ممالک جن کے اوپر اللہ نے وسائل کی بہتات جن کو عطا فرمائی ہے۔ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا پورا یورپ عرب کی دولت کے اوپر کھڑا ہے، اگر اور کوئی جنگ بھی نہ کرے، صرف ان سے اپنی دولت ہی واپس مانگ لے اور ان سے اپنی دولت ہی واپس لے لے، پورے یورپ کی ہوا نکل جائے گی